سوال پوچھا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا کیسا؟ عمومی طور پر جب منگنی ہوتی ہے تو ایک دوسرے خاندان ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ اگر وہ ان کا یہ منگنی والا معاملہ ختم ہو جائے تو پھر وہ ہر ایک سے اپنے دیے ہوئے گفٹ اور تحائف واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یا بعض اوقات اس کے علاوہ بھی کوئی صورتحال بن جاتی ہے، جیسے کہ کسی بیٹے کو گفٹ دیا یا والد کو گفٹ دیا یا بھائی کو گفٹ دیا یا بھائی نے بہن کو گفٹ دیا، یا ماں نے بیٹے کو یا بیٹے نے ماں کو، اسی طرح بیٹی نے ماں کو گفٹ دیا، تو ایسی صورت میں گفٹ واپس لینا شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اگر کسی کو تحفے میں دی جائے اور اس نے قبضہ کاملہ کر لیا، یہ کیونکہ قبضہ کرنے سے گفٹ ہبہ تمام ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر جو 7 شرطیں ہیں گفٹ واپس لینے کی، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو پھر قاضی کے فیصلے کے ساتھ یا باہمی رضامندی واپس لینے کا اختیار ہے۔ آپس میں خوشی برضا واپس کر دیں، جیسے کہ شادی بیاہ والے ایک دوسرے کی منگنی جب ختم ہوتی ہے تو وہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے گفٹ واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر قاضی نے دعوت دائر ہوا عدالت میں اور قاضی نے اس کو واپسی کا حکم دے دیا تو پھر واپسی کر سکتے ہیں، لیکن یہ واپسی بھی مکروہ تحریمی ہے اور واپس لینے والے گناہگار ہوں گے، جس کو حدیث پاک میں ایک کبھی فعل سے تعبیر کیا گیا، بتایا گیا کہ گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا قے کرتا ہے اور قے کرنے کے بعد اسی کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ بہرحال باقی اگر اس کے علاوہ جو 7 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو پھر قاضی کے فیصلے سے بھی واپس نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہبہ واپس کرنے میں نابالغ کو گفٹ کیا تھا تو اب اس کو واپسی نہیں ہو سکتی، نہ قاضی کے فیصلے سے واپس ہو سکتی ہے نہ باہمی رضامندی سے، کیونکہ وہ نابالغ ہے اور نابالغ اپنی ملکیت میں سے کسی چیز کو نکالنے کا اہل نہیں ہے، کسی کو گفٹ دینے کا اہل نہیں ہے، کسی پر احسان کرنے کا، یعنی کوئی چیز اپنی ملکیت سے مفت میں نکال دے اس کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے فقہاء کرام نے چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی شرط جو ہے کسی ذی رحم محرم نہ ہو، یعنی والدین یا اولاد یا بہن بھائی وغیرہ آپس میں ذی رحم محرم ہیں، اگر ان میں سے کسی نے کسی کو گفٹ دیا ہے، باپ نے بیٹے کو دیا یا بیٹے نے باپ کو دیا یا ماں نے بیٹی کو دیا یا بیٹی نے ماں کو دیا، ذو رحم محرم ہیں جن کا آپس میں نکاح قطعی طور پر نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، تو ان کو دیا ہوا گفٹ کبھی واپس نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ قاضی کے فیصلے سے واپس ہو سکتا ہے نہ باہمی رضامندی سے واپس ہو سکتا ہے۔ دوسرا، میاں بیوی ایک دوسرے کو جو گفٹ کرتے ہیں یہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ میاں نے بیوی کو گفٹ دیا، زیور بنوا کر دیا، یا بیوی نے شوہر کو کوئی چیز گفٹ کی تھی تو اب ان کی آپس میں ناچاکی ہو گئی، وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ چیزیں ہماری واپس کر دی جائیں، تو یہ اگرچہ معاشرے کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اب وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اور ہبہ بالعوض، تیسری چیز ہے کہ کسی نے کوئی گفٹ کیا تھا، مثال کے طور پر لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سامان لے جاتے ہیں، پھر وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں وغیرہ، اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ گھر والے جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ بچوں کو یا بڑوں کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، تو یہ ہبہ بالعوض بن جائے گا۔ گفٹ انہوں نے دیا تھا، اس کے بدلے میں ان کو پیسے مل گئے ہیں، تو یہ گویا کہ حکماً بائع ہو گئی ہے، اب اس کی بھی واپسی نہیں ہو سکتی۔ اگلی چیز جو شریعت مطہرہ کے اندر بتائی گئی ہے، جو چیز ہبہ کی گئی ہے وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی ہو، مثال کے طور پر میں نے کسی کو گفٹ دیا، وہ اس نے آگے اس کو بیچ دیا یا آگے کسی اور کو دے دیا، اب اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، محوب لہو کے پاس وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، تو اب وہ چیز بھی واپس نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ واپس ہو سکتا ہے۔ اور اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی، کوئی چیز تھی گم ہو گئی، موبائل دیا تھا گم ہو گیا، ٹوٹ گیا، چوری ہو گیا، چھن گیا، یا کوئی جانور دیا تھا وہ مر گیا، یا اس نے بیچنے والی بات اس کی ملکیت ختم ہو گیا، یہ مر گیا، ضائع ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ واپس نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا بدل واپس لے سکتا ہے۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا اور جس کو ہبہ کیا گیا ان میں سے کوئی فوت ہو گیا ہو،
تو تب بھی وہ چیز واپس نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گفٹ دیا، گفٹ دینے والا فوت ہو گیا یا گفٹ لینے والا فوت ہو گیا، تو اب بھی وہ گفٹ، وہ تحفہ واپس نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کا بدل اس کے ورثاء مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ ہی جو اگر کسی کو ہبہ کیا گیا تھا وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء سے اس کی گفٹ کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہبہ کی گئی چیز میں سے کوئی ایسا اضافہ ہو گیا جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ملا ہوا ہے، تو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کپڑا دیا تھا اور کپڑا سوٹ تھان خرید کر دیا یا سوٹ دکان سے خرید کر دیا، اس نے اس کی کٹنگ کرا کے اس کی سلائی کروا لی، اب بھی وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یا وہ سفید کلر کا تھا، اس نے کلر کروا لیا، کسی نے امامہ خرید کر دیا، اس نے اس کو کلر کروا لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس ہیبے کی، اس گفٹ کی واپسی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اپنے ہیبے سے رجوع کرنے والا اپنی قے میں لوٹنے والے کی طرح ہے، یعنی کہ اپنی قے کرنے کے بعد دوبارہ اس کو چاٹ لینے والے کی طرح ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی حدیث پاک بیان کی جا چکی ہے۔ بہار شریعت کے اندر علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لینا بہت بری بات ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کتا قے کر کے پھر چاٹ لیتا ہے، لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، مگر چونکہ یہ ہبہ ایسا تصرف ہے کہ واہب پر لازم نہیں، اگر کر دے واپس لینا چاہے تو قاضی واپس کر دے، یعنی کہ اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی اس کا فیصلہ دے گا تو تب اس کو واپس ہوگا، یا پھر باہمی رضامندی سے واپس ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔